السلام علیکم، میں ہوں خوشحال قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج میں اپنے ویلاگ سے پہلے آپ سے چونکہ پرانے زمانوں میں قصہ کہانیوں کا جو زمانہ تھا اس میں کہیں کوئی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو آپ کے مستقبل کا تعین کرتی ہیں اور مستقبل میں بڑی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ تھے، بادشاہ تھا، تو اس کے کوئی 6-7 بیٹے تھے۔ تو جب وہ اس قریب المرگ ہوا، بیمار تھا، طویل عرصہ بیمار رہا، تو جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ ظاہر ہے میرے مرنے کے بعد میرے جو بیٹے ہیں یہ اقتدار کی ان میں بڑی رساکشی ہوگی، تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ آج سب بچوں کو بٹھا کے وصیت کی جائے۔ تو اس نے اپنے سارے بچوں کو بلایا بٹھایا اور اس نے کہا کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے اور اس وقت تک چونکہ میں بستر مرگ پہ ہوں اور آپ میری خدمت کر رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا بیٹا اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے گا تو وہ اس کے لیے کوئی کنڈیشن رکھی جائے کہ وہ کس طرح سب سے انہوں نے باری باری پوچھا کہ ہاں اپنی تجویز دیں کہ کس طرح کون ہونا چاہیے۔ یقیناً ہر بیٹے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایک نے کہا مجھے ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا مجھے ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جس دن میں مر جاؤں، اگر میں رات کو مرتا ہوں تو اس دن صبح جو شخص سب سے پہلے محل میں داخل ہوگا تو اس کو ملک کا حکمران بنایا جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے بیٹوں نے سوچا کہ ہم والد کے پاس ہیں اور ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ میں شاید اس وقت میں قریب رہوں، تو انہوں نے بالکل اس پہ وہ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جی، جو محل میں داخل ہوگا تو اسی کو اپنے وزیر بنا دیں، ہمیں اس پہ اتفاق ہے۔ تو انہوں نے آپ نے جو معاون خصوصی تھے ان کو بتا دیا کہ اچھا جی یہ مرنے کے بعد وہ جو بھی محل میں سب سے پہلے آئے گا تو اس کو وزیر بنا دینا۔ وہ یہ کہ اس لالچ میں ہر شخص، ہر بیٹا جو ان کا تھا وہ جاگتا رہا تو اس عرصہ میں یہ ہوا کہ کوئی 5-6 دن 7 دن جاگنے کے بعد آخر سب کو نیند آ گئی۔ تو جس سے نیند آ گئی اسی دن ان کا والد فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ تو ہوا یہ کہ اس صبح ایک فقیر تھا جو مانگنے والا، وہ باہر سے آیا تو اندر مال کیونکہ کھلا تھا، سب سوئے ہوئے تھے، اندر ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے صدا بلند کی کہ جی اللہ کے نام پہ کوئی اگر آئے کسی کے پاس کوئی چیز تو وہ مجھے دو۔ تو اتنی دیر میں وہ جو مشیر خاص تھے جن کو ان کے والد نے بچوں کے والد نے بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ جی آپ میرے مرنے کے بعد جو محل میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو آپ بادشاہ بنا دینا میری جگہ۔ تو وہ آ گئے جس وقت وہ مشیر خاص، تو انہوں نے اس کو پکڑا، باقی بیٹوں کو بھی انہوں نے بلایا جگایا، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا چونکہ بیٹے موجود تھے وہاں پہ۔ تو ہوا یہ کہ اس کو پکڑ کے انہوں نے وزیر بنا دیا اور بادشاہ بنا دیا۔ اس کے پاس ایک وہ جس میں وہ مانگتا تھا چیزیں، جس میں وہ بیگ تھا یا کوئی تھیلا تھا، تو وہ اس نے کہا، اس کو شاہی لباس پہنا کے بٹھا دیا گیا کہ جی اچھا آپ اس تخت پہ بیٹھ جائیں۔ تو اس نے ان سے گزارش کی کہ میری ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو تھیلی ہے یہ میری تھیلی میرے پاس ہونی چاہیے اور وہ فلاں کونے میں رکھتے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے وہ بالکل تھیلی جو ہے اس کونے میں رکھ دی۔ ہوا یہ کہ جب پڑوسی ملک تھے اس ملک کے ساتھ جس کا وہ بادشاہ تھا، تو جب ان کو پتہ چلا ہے ساری واردات کا تو انہوں نے پلان بنایا کہ جی ہم اس ملک پہ حملہ کرتے۔ انہوں نے فوجیں تیار کی، تو جو ان کے سیکیورٹی ادارے تھے تو انہوں نے پیغام پہ بھیجا، اپنا چیک کیا، تو انہوں نے آ کے اس بادشاہ کو بتایا، وزیروں کو بتایا جو مشیر تھے کہ جی اس طرح پڑوسی جو ملک ہے وہ تو آپ کے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو جب انہوں نے بتایا تو بادشاہ نے ان کو کہا جی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کھائیں، کھانا کھائیں، حلوہ پکائیں، آپ بھی کھائیں اور مجھے بھی کھلائیں، کوئی نہیں، وقت آیا تو دیکھ لیا جائے گا۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو اس کے جو مشیر تھے، مشیر خاص تھے اور باقی جو اس کی فوج تھی، اس نے کہا یہ بڑا پہنچا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑا پلان ہے اور یہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ کرتے یہ ہوا کہ دوسرے ملک کی فوجیں تیار ہوئی معاذ جنگ کے لیے،
آگے بڑھی، رپورٹ ملتی رہی، اس جو فقیر جو جس کو صدر بنایا گیا تھا اس کو پل بھر کی رپورٹ دیتے تھے وہ مشیر. کرتے کرتے یہ ہوا کہ فوجیں بالکل سرحدوں پہ آ گئی. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ تو فوجیں پڑوسی ملک کی سرحدوں پہ آ گئی. تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ حلوہ پکائیں، آپ کھائیں اور مجھے بھی کھلائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے دیں دیکھ لیں گے. اب وہ جب باتیں سنتے اس کی، وہ بڑے اطمینان سے باتیں کرتا، بڑی دلیل سے باتیں کرتا. تو انہوں نے کہا یار کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے پاس، کہ فقیر شخص ہے اور اس کو بادشاہی ملی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. اچھا جی کرتے کرتے یہ ہوا کہ ایک دن فوجوں نے حملہ کیا، ملک لے لیا اور باہر مال کے باہر پہنچ گئے. مال کے باہر پہنچ گئے تو جو مشیر خاص تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا جناب وزیر اعظم، جناب صدر، صورتحال تو یہ ہے کہ ملک تو پورا قبضے میں ہے اور اس پہ کنٹرول ہو گیا ہے دوسرے ملک کی وہ آرمی کا، تو اب تو یہ مال میں کے اندر فوجیں داخل ہونے والی ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ اس نے دیکھا اپنی وہ جو تھیلی جو رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا یار میری تھیلی لاؤ ادھر، اور تھیلی کندھے کے پیچھے رکھی اور گیٹ سے باہر ہو گیا. اس نے مشیروں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا مجھے کیا لگے اس سے، میں آیا تھا آپ نے زبردستی مجھے پکڑ کے بٹھایا تھا اور اب میں جا رہا ہوں، آپ جانے اور آپ کا ملک جانے. ہوا یہ کہ وہ ملک ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. قارئین میری یہ جو میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا، جو کہانی سنائی، میں غیر سیاسی ہے، لیکن موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، موجودہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، موجودہ حکمران کس طرح کے آ رہے ہیں، موجودہ سیٹ اپ کیسے ہو رہے ہیں، اندازہ لگانا آپ کا کام ہے. میں نے آپ کو اشارتاً کچھ چیزیں بتا دی ہیں، تو ملتے رہیے گا، ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ جو قصے کہانی ہیں ان کے پیچھے ایک بڑا سبق ہے، اور یہ حکومتی نظام یہ آج سے نہیں ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے، حضرت عمر فاروق کے زمانے سے یہ چل رہا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کے لیے حکومتیں بنتی ہیں، جن کے لیے آئین بنتا ہے، جن کے لیے انصاف کے ادارے بنتے ہیں، وہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں. اور جو جن کو یہ ایوان اقتدار میں بھیجتے ہیں تو وہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. ان کے بچے ملک سے باہر ملک میں آتے ہیں تو وہ باریاں لگاتے ہیں، اقتدار سے اترتے ہیں تو یہاں کا پانی بھی ان کو برا لگتا ہے، یہاں کی فضا بھی بری لگتی ہے، وہ ایک منٹ بھی اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کوئی ایسا پلان ضرور ہو رہا ہوگا کہ یہ جو خلق ہے، وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کہ یہ عوام گزشتہ 76 سالوں سے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. اس کے لیے کوئی بے شمار غریبوں کو سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے تنظیمیں بنائے گی. پاکستان کا، کشمیر کا غریب آج بھی وہاں ہے، اور وہ تنظیمیں ان کے جو ہیڈ بنے وہ اربوں خربوں ڈالر میں بیرون ملک پراپرٹیاں بنا گئے. بے شمار لوگوں کا رزلٹ آپ دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہم نے کلمے کی بنا پہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے قومی نظریے کی بنا پہ حاصل کیا تھا، اس پہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، میری طرح آپ کی طرح میرا دل بھی دکھتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس ملک خدا داد پاکستان کو سلامت رکھے، اور ہمارے سیاستدانوں کو اللہ پاک عقل دے کہ وہ اس غریب عوام کا خیال کریں، اور غریب عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی قوموں کو جو حکومتیں ہیں، وہ جن ووٹوں سے وہ منتخب ہو کے گئے، ان کے دکھ درد اور ان کی پریشانیوں میں وہ آسانی پیدا کر سکیں. اللہ ان کو توفیق دے. چونکہ لگتا تو نہیں ہے کہ چونکہ اب یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں آج ایک مکمل اسلامی نظام ایجاد ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ جو چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں، ہر درد دل پاکستانی جو ہے وہ یہ چیزیں محسوس کر رہا ہے. اس سے قبل کہ کوئی اللہ آن پکڑے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور ہمارے انصاف کے جو ادارے ہیں، جو غریبوں کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں، جتنے بھی آئین بنائے گئے ہیں، اللہ پاک سب کو استقامت بخشے
حق سچ کے فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو عوامی مفادات کے لیے قانون سازی کرنے کا اللہ پاک توفیق دے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے ویلاگ